پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم نے بہت عرصہ ہوا ایک جنگ ہے جس کو ہم نے بھلا دیا، جو پاکستان کی سرزمین کے اوپر جاری ہے. دوسرے معاملات کے اندر یہ جنگ کھو گئی ہے، لیکن جب ڈرون حملے ہوتے ہیں تو کم از کم توقع یہ ہوا کرتی تھی کہ اس سے خبر بنے گی، میڈیا بھی اس کو ہائی لائٹ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی اس کے اوپر بات کریں گے، تاکہ اگر اور کچھ نہیں ہے تو زبانی بھی ہم اس معاملے کو اپنے ذہن میں رکھیں. ہماری سرزمین کے اوپر 300 کے قریب ڈرون حملے ہو چکے ہیں، اور جس سرزمین کے اوپر اتنے زیادہ حملے ہوں، ظاہر ہے وہ جنگ کا اور فرسٹریشن کا اور خوریزی کا شکار رہتی ہے. وہاں پر بہت بڑی بحث ہونی چاہیے، نہیں ہو پا رہی. ڈرون حملے کیوں نہیں رک پا رہے؟ ہم نے لانگ مارچز بھی دیکھے ہیں، ہم نے پارلیمان کی ریزولوشنز بھی دیکھی ہیں، ہم نے بڑے بلند و باں دعوے بھی سنے ہیں، لیکن ڈرون حملے ہیں کہ ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ اس پروگرام کا موضوع ہے. ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر زاہد خان صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے. ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ان کے برابر میں ڈاکٹر شیریں مزاری جو وائس پریزیڈنٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے خارجی اور دفاعی امور کو دیکھ رہی ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. خواجہ سعد رفیق پاکستان مسلم لیگ نون سے ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کے بھی ہم بہت مشکور ہیں. لاہور سے یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا زاہد خان صاحب مختصراً اگر آپ فرمائیے گا کہ ڈرون حملے پاکستان کے اندر خبر بننے بند ہو گئے، نہ میڈیا ایک پٹی چلاتا ہے، چھوٹی سی پٹی، اور اس کے بعد 29 لوگ مارے گئے، دیٹس اٹ، اور کبھی کبھار کوئی بیان آتا تھا وہ بھی نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ سب اگر آپ دیکھیں تو بدقسمتی ہمارے جو نیشنل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں وہ صرف بڑے شہروں کی خبر لیتے. آپ ٹرائبل ایریا کے ڈرون حملوں کی بات کریں، خیبر پختونخوا کی بھی خبر نہیں آتی. روز اٹیک ہوتے، کل بھی پولیس پہ اٹیک ہوا، اس دن عید کے دن ہمارے تحصیل کے ناظم کو مار دیا، اس کا 6 سالہ بچہ بھی بیچارہ شہید ہوا. اب اس چیز کا ایک چھوٹی سی پٹی چلتی، خبر چلتی ہے اور پھر واش ہو جاتی ہے. اور جس جنگ میں جو ہم ابھی کہتے ہیں کہ اپنا دعویٰ ہے کہ ابھی ہمارا جنگ ہے، جس فرنٹ پہ وہ جنگ لڑی جا رہی ہے، آپ والی بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل اس کو اگنور کیا گیا. میڈیا تو اگنور کر دیا، پارٹیاں اس کے اوپر بیان کیوں نہیں دیتی؟ یہ اس میں آتا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز چونکہ ابھی نیشنل اسمبلی کا وہ چل رہا ہے اور اسی پہ بھی بات نہیں کی گئی. یہ بھی حصی ہے، پتہ نہیں ہم عادی ہو گئے ہیں. اور جو 35 سال والے جب آپ کا دل کرتا ہے، جہاں پہ دل کرتا ہے آپ بلا لیتے ہیں، سڑک کے درمیان میں کھڑے ہو کے ہمیں روک لیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ذرا میرا بیان دینا. اس پہ کیوں نہیں دیتے؟ وہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میڈیا تو ٹھہرا ماتو مورد الزام، آپ کیوں نہیں بولتے؟ ہم اگر ہم پارٹی بیان بھی دینا، ہماری خبر محدود ہوتے پشاور تک. میں ابھی دیا بیان اس کے اوپر، بالکل. اب میں 10 بیان ڈرون پہ آپ نے کب سن لیں. ابھی پرسوں ہماری کل نہیں پرسوں میں اور چیف منسٹر ہم ہزارہ گئے تھے. ہزارہ میں ہم نے ایک ایکسپریس وے تھا، اس کا وہ افتتاح کرنا تھا. اسی میں چیف منسٹر نے بھی بات کی، میں نے بھی بات کی، واش ہوئے، خبر ہی نہیں آئی. اب ایک میں عرض ہمارے جو نیشنل اخبار ہیں آپ دیکھیں نا، ہمارے وہاں جو خبر آتی ہے وہ کوئی ایک خبر ادھر نہیں آتی. یہاں سے جو چھپتی ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ڈرون کے اوپر آپ کی پالیسی ہے کیا؟ دیکھیں ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں ڈرون نہیں، کوئی بھی بیرونی مداخلت ہو ڈرون پہ رہیں، عمومی طرف نہ جائیں. مجھے ڈرون پہ آج بتائیں کہ آپ کا سٹینس کیا ہے. 300 حملے، دیکھیں ڈرون کے تو ہم ہمیشہ کے لیے یہ غلط ہے، غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کے ذمہ وار ہم ہیں، ہمارے سٹیٹ. اچھا اس کے اوپر ابھی بات کرتے. خبر بننی بند ہو گئی ہے ڈرون، تو امریکی پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تو ماری جائیں ڈرون. نہیں طلعت، اصل بات امریکہ صرف نہیں اس میں ملوث، اس میں پوری ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، ہماری حکومت کا سپورٹ ہے. یہ ہماری حکومت زرداری گیلانی جو ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں قوم کو کہ ہم ڈرون حملوں کے خلاف ہیں. اصل میں انہوں نے گو ہیڈ دیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی مشرف کی حکومت میں جنرل پاشا جب یہ DG MO تھے، انہوں نے ایک بریفنگ دی تھی پریس کو، آپ بھی تھے ادھر، میں بھی ادھر تھی. انہوں نے کیا کہا تھا کہ کوئی ڈرون نہیں اڑتا ہماری اجازت کے بغیر اور نالج کے بغیر. تو یہ تماشا ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے. کون سے ملک میں اسی ملک کی فوج جدھر اتنی سٹرونگ ہو، ایک ایکسٹرنل پاور آ کے آپ کی سوورینٹی کو ڈیفائی کرے بار بار. اور اگر ڈرون حملے کے وکٹمز کا آپ کے پاس وہ ڈیٹا ہے، 3000 تقریباً لوگ مرے ہیں، جس میں سے مشکل سے 10-12 ہوں گے جو اسٹیبلش سو کالڈ ملیٹنٹ یا ٹیررسٹ ہوں گے. باقی سارے سویلینز ہیں اور بچے ہیں، عورتیں ہیں، آرڈنری سٹوڈنٹس ہیں، ضعیف لوگ ہیں. یہ تو اسٹیبلشمنٹ اور کی نااہلی کنائیونس آپ نے. اور آپ کا میڈیا کیوں نہیں اس پہ بولتا؟ دیکھیں ریمنڈ ڈیوس نے 3 لوگ لاہور میں مارے، ادھم مچ گیا قوم
کا. امریکہ ہر روز 3000 لوگ مار چکے ہیں فاٹا میں. کیا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ اور ہماری پارٹی اٹھائے. دیکھیں, گیو کریڈٹ وے کریڈٹ از ڈیو. ہماری پارٹی شروع سے اس ڈرون ایشو پہ بول رہی ہے, اٹھا رہی ہے. آپ کا سٹینس ہے, مانتے ہیں, کنسیڈ کرتے ہیں, اور اب اپنے دھرنے آپ نے دیے نہیں, ہم ریپریو کے ساتھ لیکن ایکشن پھر آپ بھی بھول لینا. جاتے ہیں. نہیں, ابھی ہم نے ریسنٹلی ریپریو جو فورن این جی او ہے اس کے ساتھ وی آر گوئنگ ٹو بی پارٹی. جب یہ جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ میں, کرمنل کیس یہاں بھی رجسٹر ہوگا. ہم جدھر کوشش کر سکتے ہیں لوگ کیوں نہیں باہر آ رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ظلم کیا ہو رہا ہے. میڈیا دیکھیں, آپ کا میڈیا نے ریمنڈ ڈیوس نے 3 لوگوں کو مارا, ان کی فیملیز آپ نے دکھائی, سارا آپ نے دکھایا ہے. جو لوگ مظلوم ہوئے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ حشر ہوا ہے, ان کے اکاؤنٹس آپ نے میڈیا پہ لا کے بتایا ہے کیا ظلم ہو رہا ہے. میں ایک سنڈے کو پی ٹی آئی کی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ تھی, پھر خان صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, یاد ہوگا. اسی دن ہماری قبائلی جرگہ تھا, جو ہمارے پروونشل پریزیڈنٹ اس کو ہیڈ کر رہا تھا. وہ ساری بات یہ آپ کی میڈیا نے خان صاحب کو تو وہ بتایا, خان صاحب نے اس میں ڈرون حملوں کی ذکر نہیں کیا. ہماری ساری وہاں بات اسی پہ ہوئی, آپ کی میڈیا نے اس کو اٹھایا نہیں. اب آپ کہہ رہے کہ جی آپ نہیں بولی. ہمارے پروونشل پریزیڈنٹ چونکہ ٹرائبل ایئر اس کے انڈر آتے ہیں, اس نے میٹنگ کی, پورا قبائل جتنی بھی ہے, اور ہمارے پاس جو ٹرائبل آتے ہیں وہ اس علاقوں میں رہنے والے آتے ہیں, جو اس وقت رہ رہے ہیں, جس وقت ہے وہ دیکھیں, وہ جب آتے ہیں ملی جلی ہوتی ہے. اس میں وہ شکلی میں ایک حسین صاحب ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ڈرون حملے غلط ہے, ہم مذمت کرتے, کسی کو یہ حق نہیں دیتے, لیکن کیا ہم کسی کو یہ حق دیتے کہ ہماری سرزمین پہ بیٹھ جائے خارجہ اور یہاں سے کسی اور ملک میں مداخلت کرے, یا اس کو آپ سرٹیفکیٹ دے کہ وہ جا کے جہاں مرضی دہشت گردی کر دے. ہماری بدقسمتی کیا ہوا؟ میں ذرا بات کروں. ہوا کیا, آپ کا جو جس طریقے سے آپ نے بات کی, انگریز کے دور سے یہ ٹرائبل ایریاز تھی, اس میں اس نے ایک ریٹ ایک طریقے سے قائم کی تھی. وہ ریٹ تھی ایک ملک کے ذریعے, پولیٹیکل ایجنٹ وہاں پہ ریٹ قائم ہوا تھا. ٹھیک, اب آپ مجھے بتا دیں آپ کو وہاں ریٹ کہاں ہے, آپ کو کیا پتہ ہے ادھر کون ہے کون نہیں ہے, کون جا رہے کون. آپ حکومت میں میں کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں, وہ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے کیوں کہہ رہا ہوں, میں اپنے تو کیوں نہیں ریٹ اسٹیبلش نہ آپ کے بیان کے مطابق یہاں سے جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو روک پا رہے ہیں, نہ ادھر سے جو اندر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو پھر کر کیا رہے ہیں؟ یہی مسئلہ ہے. طلعت 2 ایشوز ادھر ہے نا, ان کی بات بے شک صحیح ہے, لیکن آپ لنک نہیں کر سکتے. ڈرون حملے اس واسطے نہیں ہو رہے, ہمارے اگر بیٹھے میں کوئی دہشت گرد یا ایکسٹریمسٹ, وہ امریکہ کو تو اٹیک نہیں کر رہے, تو امریکن ڈرون آپ کے سویلینز کو مار رہے ہیں. اور پتہ ہے اٹس ناٹ جسٹ کہ ڈرون آتے ہیں, اب یہ ہے کہ جو انجرڈ ہوتے ہیں اور جو مظلوم بیچارے ہوتے ہیں ان کو کوئی بچانے نہیں جاتا, کیونکہ جب وہ بچانے جاتے ہیں تو ڈرون آ کے اوپر سے پھر آ جاتے ہیں. میں ایک بات کرنا چاہوں, دیکھیے جو قبائلی عوام ہے وہ تو یرغمال ہے, وہ تو ہائیجیک ہو چکی ہے, اس کی بیچاروں کا تو وہ ویسے مر رہے, ویسے زخمی ہو رہے, وہ ویسے افواج ہو رہے. یا تو وہاں پہ ملیٹنٹس کا قبضہ ہے جو دہشت گرد ہے, جو دوسرے ملکوں میں بھی کر رہے, ساتھ ہمسائے میں بھی کر رہے, ہمارے بھی کر رہے, اور یا وہ امریکہ ہے کہ جو ڈرون مار رہے. جو قبائل ہے یا تو بیچارے وہاں سے بھاگ گئے, یا جو ادھر رہ رہے وہ مر رہے. خواجہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب. بہت شکریہ جی. ذرا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جس ملک کی سرزمین کے اوپر اتنے حملے ہو رہے ہوں اور روزانہ حملے ہو رہے ہوں, اور جس ملک کی قیادت جو ہے ملک کی سوورینٹی کی بھی بات کر رہی ہو, انٹیگریٹی کی بات کر رہی ہو, ٹیریٹوریل سینکٹیٹی کی بات کر رہی ہو, اور لوگوں کو بتا رہی ہو کہ جی ہمیں توانا ہو کے اپنے قدم پر کھڑا ہونا ہے, وہاں پر تو یہ بڑی خبر بننی چاہیے. لیکن ڈرون حملے یہ سب خبر بنتی نہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت بھائی, میں تو جو محسوس کرتا ہوں وہ کھل کے بیان کروں گا. ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نام کے آزاد ہیں, عملاً آزاد نہیں ہیں. ہمارے ملک میں جو نظام چلتا ہے, بجٹ ہے, اس میں بھی ہم پیسے مانگتے ہیں امریکیوں سے, خیرات مانگ کے اپنا بجٹ بناتے ہیں. ہماری فوج کے پرزے جو ہیں وہ بھی امریکی فوج سے اور امریکہ کی فیکٹریوں میں بننے ہوا جو اسلحہ ہے اس سے استعمال کیے جاتے ہیں. اور جب فوج اور ریاست جو ہے وہ امریکہ کے پیسے پہ پل اور چل رہی ہوگی, تو پھر ہم توقع کریں گے کہ ہم اگلے کو آنکھیں دکھائیں گے. رئیس لی کسر جو تھی وہ جب مشرف لیٹا تھا زمین پہ امریکیوں کے سامنے, اس نے پوری کر دی تھی. اور اگر کوئی نام کی آزادی باقی رہ گئی تھی تو وہ آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی نے پوری کر دی ہے. آپ لوگ تو آزاد ہیں نا خواجہ صاحب, پی ایم ایل این آزاد ہے, آپ کے پاس ووٹر ہے, کنسٹیچوئنسی ہے, باقی سب نظام تو خراب ہے. آپ لائیں سڑکوں پر لوگوں کو, کم از کم کوئی تحریک تو چلائیں. باہر کے لوگ آ کے یہاں پہ ایگزیبیشن کرتے ہیں ڈرون کے خلاف,
हमारी तरफ से कोई बड़ा कंसिस्टेंटली, क्योंकि ड्रोन कंसिस्टेंटली हो रहे हैं हमले। तलत साहब गुजारिश ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एक मिनट जुमला मुकम्मल कर रहा हूँ, मैं इसी सवाल के जवाब देता हूँ। मैं ये महसूस करता हूँ कि खुद मुख्तारी या आज़ादी नाम की कोई चीज़ तो यहाँ बाकी बची नहीं है। रह गया ये हमारा जो पार्लियामेंट है, जिसके हम बदकिस्मती से मेंबर हुए हैं, कौमी असेंबली है या सेनेट है, उसमें हमने चीखें मारी हैं, तकरीरें की हैं, तनकीद की है, मुतफिका करारदादें मंजूर की हैं, उनका जो हशर हुआ है, जिस तरह से परखचे उड़ाए हैं अमरीकी अफवाज ने उसके या गैर मुल्की अफवाज ने, वो भी सबों के सामने है। और जिस तरह पार्लियामेंट की करारदादों का हमारी अफवाज या हुकूमत दिफा नहीं कर पाई और नाकामी हुई है उन्हें दिफा करने में, वो भी सबके सामने है। अब सवाल ये है कि अपोजिशन क्या करे। हुकूमत ने तो बेहिसी जो है उसका जो आबे हयात है वो पिया हुआ है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि अपोजिशन का काम यह है कि वो सड़क पर आए, लोगों को मोटिवेट करे। तो वो मोटिवेशन का प्रोसेस और न सिर्फ लोगों को सड़क पर लाने का बल्कि इस हुकूमत से जान छुड़ाने का जो अमल है उसकी तरफ हम तो बढ़ चुके हैं। 3 माह से हम रोड्स पर हैं और हम हर जगह पे अवामियत में एतमाद कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि मौजूदा हुक्मरान जो है अगर इनको मजीद मोहलत मिली, हमने काफी मोहलत दे के देखा, से बातचीत की, इन पे तनकीद की, तकरीर की, मज़ाकरात किए, ये ठीक होने वाले नहीं है, नाकाबिले इस्लाह है। इसलिए एक नया इलेक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए, नई क़यादत आए, जिसकी मर्जी क़यादत आए, जिसे लोग तो उससे ड्रोन रुक जाएंगे? जरा ये सवाल मैं आपसे करता हूँ। मैं बड़ा फेयर जवाब दूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि ड्रोन एकदम रुकवा लेगा कोई भी, लेकिन अगर ऐसी हुकूमत होगी कि जो ज़हनी तौर पे गुलाम नहीं होगी और जो पाकिस्तान को खैरात और ये जो भीख का मामला इससे निकालने के लिए सीरियस एफर्ट करेगी, तो जूं हम खैरात और भीख के निज़ाम से निकलते जाएंगे और हमारी खुद मुख्तारी जो है वो मजबूत होती चली जाएगी। आप याद कीजिए, इस मुल्क में वो दिन भी थे जब अमरीकियों के प्रेशर के बावजूद यहाँ एटमी धमाके किए गए थे, तब भी पाकिस्तान मकरूज था, तब भी पाकिस्तान अपने पांव पर पूरी तरह तो खड़ा नहीं था। इसलिए बहुत कुछ हुक्मरानों पर बहुत कुछ हो सकता है, हुक्मरान तब्दील करिए। आपकी पार्टी भी कहते हैं हुक्मरान जाएंगे तो पॉलिसी तब्दील होगी। तलत बिल्कुल लगे साद रफीक साहब ने जो कहा ना कि जी हमारी फौज डिपेंडेंट है, ये फौज ने पता नहीं या किसने ये मिथ फैलाई है। फौज किधर से डिपेंडेंट है? अब अपने आप को बना ले तो और बात है। ना हमारे मिसाइल्स के पुर्जे अमेरिका से आते हैं, ना हमारे टैंक्स के आते हैं, ना हमारे सबमरीन्स के आते हैं। हाँ, कुछ F-16 के स्पेयर्स हैं जो और जगह भी मिल सकते हैं। हमारे पास JF-17 थंडर भी आ गया। तो जो हमारे स्ट्रेटेजिक आर्सेनल है, अमेरिका पे कोई डिपेंडेंसी नहीं, ये मिथ क्रिएट की गई है। किस वजह से फौज ने ये की है मुझे नहीं समझ आती। मैं समझती हूँ कि अगर कोई ऐसी हुकूमत आए जैसे खान साहब की या कोई और जो कि नेशनलिस्ट पॉलिसी बनाए, तो आप ड्रोन हमले रुकवा सकते हैं क्या? आप अपनी फौज को ऑर्डर दें, एयरफोर्स को क्या करें? ड्रोन गिराए, एक ड्रोन गिराए, और आप झूठा, जैसे ये गिलानी और जरदारी ने झूठ बोल रहे हैं कौम को कि हम ड्रोन के खिलाफ है और अमेरिका को कह रहे हैं ड्रोन हमले करते जाएं। तो ड्रोन गिराएंगे, ड्रोन रुक जाएंगे? ड्रोन आप एक गिराएं, आप अमेरिका को कहें कि हमारे से रीनिगोशिएट करें पूरा कोऑपरेशन, बात करने का क्यों नहीं रुकेगा? अच्छा, गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है एक तो वो तरीका है जो शीरी मज़ारी साहबा ने बयान फरमाया है, चूंकि ये बड़ी आला तालीम याफ्ता है माशाल्लाह और इनका बड़ा विजन है। हो सकता है ये समझती हो कि अगर खान साहब आएंगे तो वो ड्रोन को गिरा लेंगे, लेकिन मेरा जाती तौर पे ख्याल ये है कि बजाय इसके कि हम लोगों को जज्बाती कर दें, एक ही हमारा बड़ा अलमिया है कि हम लोगों के साथ वो वादे कर लेते हैं जो हम पूरे कर नहीं पाते। मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रास्ता ये है, आज के हुक्मरानों के पास भी गो उनमें गैरत नाम की कोई चीज, कौमी गैरत नाम की कोई चीज तो बाकी नहीं है। अगर कौमी गैरत वाले हुक्मरान होते तो आपकी जो अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत बड़ा लीवरेज है। मैं नहीं समझता कि ये जो ISAF फोर्सेज हैं, ये जो अमेरिकी फौजें वहाँ मौजूद हैं, ये पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी हुकूमत की मदद के बगैर ज्यादा देर वहाँ सस्टेन कर सकती हैं। सो अगर हमारी रियासत या हमारी हुकूमत वो लीवरेज के तौर पे इन रूट्स को इस्तेमाल करे और उन सहूलतों को जो मुशर्रफ दे गया था और जिन्हें जरदारी साहब ने एक्सटेंड किया है, तो आप अपनी टर्म्स पे अमेरिकियों को अगर पूरी तरह नहीं तो करीब ला सकते। लेट मी टेक अ ब्रेक है। सेनेटर जाहिद ने ये इशू उठाया था और हमें उसकी तरफ वापस जाना होगा कि क्या मामला सिर्फ ये है कि हम अमेरिका से पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं, या जहनी तौर पर हम उनके नीचे लगे हुए हैं, या मामला जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर अंदर भी रीजंस हैं जिसकी वजह से दुनिया हमारा केस मानने को तैयार नहीं है। एक आर्गूमेंट है, हम टेबल के ऊपर छोड़ते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, जिस मुल्क की सरजमीन पर हमले हो रहे हों और वहाँ पर कौमी गैरत की इतनी बातें होती हैं और हमले के ऊपर डिस्कशन ना होती हो, अचंभे की बात है। कुछ हम दावा करें आज के प्रोग्राम में। स्टे ट्यून्ड, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।